چھوٹی سی گڑیا 12 سال کی بچی اپنے بابا سے ضد کر رہی تھی، بابا مجھے عید پہ نئے کپڑے لے کر دیں۔ وہ چاچو نے بھی اپنی بیٹی کو لے کر دیے ہیں۔ اس کا باپ مزدور دہاڑی دار تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا، میری بچی کو نئے کپڑے لینے ہیں، لے دوں گا۔ نہ باپ کا دل تو چاہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، لیکن حالات سوچ سے مختلف تھے۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ چند دن کے بعد عید تھی۔ بیوی پاس آ کر بیٹھی، دھیمے سے لہجے میں بولی، اکرم صاحب پیسوں کا کچھ کیا آپ نے؟ اکرم پریشانی میں بولا، اللہ کی بندی، یوں لگتا ہے یہ عید بھی غم کے سائے میں گزر جائے گی۔ کام مل ہی نہیں رہا۔ یہاں چند دہاڑی کام کیا تھا، وہ لوگ بھی پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے۔ دونوں پریشان بیٹھے تھے۔ صبح اکرم کام پہ جانے لگا۔ بیٹی پاس آئی، بابا میرے کپڑے، میری چوڑیاں اور میرے لیے ہیئر کیچر لے کر آنا۔ اکرم مسکرایا، اچھا میری بچی، لے کر آؤں گا۔ بیٹی مسکرانے لگی، بابا یاد سے لے کر آنا میرے لیے، مہندی بھی لانا، میں نے آج سونا نہیں ہے۔ آپ مہندی لے کر آئیں گے تو میں ساتھ والی باجی سے لگوا کر آؤں گی۔ اکرم نے سر پر ہاتھ رکھا، اچھا میری دھی رانی، لے آؤں گا۔ دن گزر گیا تھا، کوئی کام نہ مل سکا۔ جیب میں صرف 20 روپے تھے۔ بیٹی کے لیے کپڑے، چوڑیاں لینی تھیں، مہندی کا بھی بولا تھا۔ بیٹی نے گھر کیسے جاؤں گا؟ اکرم بہت پریشان تھا۔ بازار سے گزر رہا تھا، بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ نہ جانے دل میں کیا سوجی، چوری کا من بنا لیا۔ شاید کہ بیٹی کو خوشیوں کے پل دینا چاہتا تھا۔ ایک دکان پہ گیا، وہاں رش کافی تھا۔ چپکے سے ایک فراک اٹھائی اور چھپا لی، کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ چلتے ہوئے چوڑیاں اٹھانے لگا کہ قسمت ہار گئی۔ ایک شخص نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا، پکڑو پکڑو چور کو۔ اکرم بھاگنے لگا کہ لوگوں نے دبوچ لیا۔ ہاتھ میں بیٹی کے لیے چوڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اکرم کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کتے انسان، چوری کرتا ہے، ایک چلا کر بولا، تلاشی لے کمینے کی۔ بیٹی کے لیے فراک چوری کی تھی، وہ بھی برآمد ہو گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا، گریبان سے پکڑا اور بری طرح اکرم کو مارنے لگا۔ کپڑے پھاڑ دیے۔ اکرم ہاتھ جوڑنے لگا، معافی مانگنے لگا، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ لیکن کون سننے والا تھا؟ بیٹی گھر میں بابا کا انتظار کر رہی تھی، خوش تھی، میرے بابا نئے کپڑے لے کر آئیں گے، مہندی لگاؤں گی ہاتھوں پہ، نئے جوتے بھی لے کر آئیں گے۔ اکرم کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، پھٹے کپڑے، برا حال۔ کچھ لوگ اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہے تھے، موبائل پہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لڑکا ویڈیو بناتے ہوئے بولا، ناظرین یہ ہم نے آج چور پکڑا ہے، سنا ہے یہ پہلے بھی بہت سی چوریاں کر چکا ہے، اس کو اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ اکرم روتے ہوئے بولا، میری فریاد سن لو، میں کوئی چور نہیں ہوں، انسان ہوں، ہارا ہوا انسان، حالات کے سامنے، میں چور نہیں ہوں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اکرم کو گریبان سے پکڑا، بے غیرت، بے شرم نہیں آتی تم کو چوری کرتے ہوئے؟ اللہ کا ڈر نہیں تم کو؟ اکرم نے نظریں جھکا لیں۔ اکرم لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میری غریب کی آہ سننے والا کوئی بھی نہیں، سب نے مجھے کتنا خوار کر دیا۔ اتنے میں میرا گزر بازار سے ہوا۔ میں نے دیکھا ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہوا، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے۔ کار روکی، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ یہاں تو لوگوں نے بتایا، سر جی چور پکڑا ہے، چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے چہرے کی جانب دیکھا، شکل سے چور تو نہیں لگتا تھا، یوں لگتا کہ حالات کا ستایا ہوا بیچارہ کوئی بے بس انسان ہے۔ میں پاس گیا، لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا، فارس ہوں، کیا ہوا ہے یہاں؟ ایک شخص گالی دے کر بولا، یہ چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا چوری کی ہے؟ تو ایک دکان کا مالک بولا، اس نے ایک فراک اور چوڑیاں چوری کی ہیں۔ میں اس دکاندار کی جانب دیکھنے لگا، لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، حاجی صاحب آپ بزرگ ہیں، کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی
کہ آخر یہ چور ایک چھوٹی بچی کی فراک اور چوڑیاں چرانے کی کیوں کوشش کر رہا تھا؟ حاجی صاحب بولے، جاننا کیا ہے، یہ چور ہے صاحب جی، سے بس پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ اتنے میں نے جیب سے 10,000 نکالے اور کہا، یہ لیں آپ اپنی چوڑیوں اور فراک کے پیسے، اس کو جانے دیں۔ لوگ تو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن ان کو بتایا میں بھی گورنمنٹ آفیسر ہوں۔ وہ شخص میری جانب دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی کار میں لے گیا، پیار سے پوچھا، کیوں چوری کر رہے تھے؟ آہستہ سے بولا، صاحب جی میں چور نہیں ہوں، بہت غریب ہوں۔ آج کل کرونا ہے، کام نہیں ملتا، جن لوگوں کے پاس کام کیا تھا وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے۔ میرے پاس صرف 20 روپے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے سر جی۔ میری ایک بیٹی ہے 12 سال کی، وہ ضد کر رہی تھی بابا مہندی، چوڑیاں اور نئے کپڑے لے کر دیں۔ میری بیٹی بہت خوش تھی، میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ بیٹی لے آؤں گا۔ جب کہیں سے پیسے نہ مل سکے تو خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی پوچھتی، بابا چوڑیاں کہاں ہیں؟ تو میرا دل پھٹ جاتا۔ صاحب جی بس بیٹی کی محبت میں یہ سب کرنا پڑا۔ صاحب جی چور نہیں ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، مجبوری میں انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن چوری کرنا غلط کام ہے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں اسے ایک دکان پر لے گیا، اس کو شاپنگ کروا دی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کے لیے کپڑے خریدے، اس کی بیٹی کے لیے چوڑیاں، مہندی بھی خریدی۔ وہ بہت خوش تھا، بہت خوش۔ پھر اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا۔ میرا دل تو تب تڑپ اٹھا جب اکرم نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا میرے نئے کپڑے لائے ہیں؟ میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیٹی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر مردہ ضمیر کا مالک کی معاشرہ ایک بار اس کی مجبوری کو سمجھ جاتا؟ وہ حاجی صاحب چہرے پر داڑھی سجائے ایک بار پوچھ لیتے، بھائی کیوں، آخر کیوں چوری کر رہے ہو؟ مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے والے غیرت مند پوچھتے اور کسی لاچار، بے بس اور غریب کا سہارا بنتے، چاہے ایک ایک روپیہ ہی کیوں نہ دیتے۔ کسی بیچارے غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس غریب کی عزت کو نہ اچھالتے۔ سوچو اگر میں نہ آتا وقت پر اور اس بیچارے کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو بیٹی عید کے دن بھی انتظار کرتی رہتی۔ میرے بابا میرے لیے نئے کپڑے لینے گئے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے حقداروں کو تلاش کریں جن کے گھر عید خوشیاں آپ کی چھوٹی سی نیکی سے جگمگا سکتی ہیں۔ کسی غریب بے بس کو چپکے سے چند پیسے دے دے کہ وہ اپنی بیٹی کو عید کی مسکراہٹیں خرید کر لا دے، نہ کہ کوئی بیچارہ اکرم کی طرح مجبور ہو کر غلط قدم اٹھائے اور پھر ہم غیرت مند بن کر اس کی عزت اچھالنے لگیں اور کسی بیٹی کی آنکھوں میں غم کے آنسو جھلک جائیں۔ امید ہے دوستو آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔